بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھید، اسرار سے بھرا ایک حیرت انگیز ناول۔ جوزف دیر تک ہرمیت سنگھ سے باتیں کرتا رہا تھا اور ہرمیت سنگھ نے اسے یہ اطمینان دلایا تھا کہ بالآخر ان پراسرار جنگلات سے نکلنے کے راستے تلاش کر لے گا۔ ان حالات میں یہی ضروری تھا۔ پھر ہرمیت سنگھ نے نمران سے کہا، بہت احتیاط سے انہیں ہینڈل کرنا ہے۔ تم نے میری باتوں سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں، ہرمیت سنگھ نے کہا۔ کسی حد تک انکل، نمران بولا۔ اس کے علاوہ چارہ کار بھی کیا ہے؟ ہم دو افراد کچھ بھی نہیں کر سکتے، جبکہ جنگل خطرات سے پر ہے۔ ان لوگوں کو ساتھ لے کر جنگلوں میں بھٹکیں گے اور اپنے ساتھیوں کو تلاش کریں گے۔ اگر یہ ممکن نہ بھی ہو تو بھی ممکن ہے کہ راستہ مل جائے گا، ہرمیت سنگھ بولا۔ لیکن انکل، وہ لوگ میرے ڈیڈی، عائشہ اور دوسرے، نمران غمزدہ لہجے میں بولا۔ نہیں نمران، میرے بیٹے، میں بالکل خود غرض نہیں ہوں۔ میں ان سب کی زندگی کا خواہاں ہوں۔ اگر وہ اس دوران ہمیں نہ ملے تو میں دوبارہ سلہری کا رخ کروں گا اور حکومت سے مدد کی درخواست کروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں بھرپور انداز میں امداد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا اور ہم بہتر وسائل کے ساتھ انہیں تلاش کر سکیں گے۔ دوسری صورت میں نمران، میں تمہاری پیش کی ہوئی ہر تجویز پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، خواہ میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، ہرمیت سنگھ نے کہا۔ نہیں انکل، میں جانتا ہوں، نمران نے کہا۔ یہ بہت مناسب رہے گا۔ اتفاقات ہمیں ان لوگوں کے سامنے لے آئے ہیں اور تم نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ لوگ نیم جنونی کیفیت کا شکار ہیں۔ ان سے انحراف کیا تو یہ ہمارے دشمن بن جائیں گے۔ ان کی تعداد ہم سے زیادہ ہے اور پھر ہم تو بالکل ہی نہتے ہیں۔ یوں بھی ان سے جنگ بے عقلی ہوگی، ہرمیت سنگھ نے کہا۔ نمران نے ہرمیت سنگھ سے اختلاف نہیں کیا۔ واقعی کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ میں تمہیں ایک بات بتا دوں، واپسی کے راستوں سے ہم نے زیادہ عدم واقفیت کا اظہار بھی نہیں کرنا، ورنہ ان کی ہم سے دلچسپی ختم ہو جائے گی۔ اس کے لیے میں نے سوچا ہے کہ جوزف کے ساتھ مل کر راستوں کے نقشے بناؤں گا اور ہوشیاری سے انہیں ان راستوں پر لے کر جاؤں گا جن پر ہمارے ساتھی ہمیں مل سکتے ہیں، ہرمیت سنگھ نے کہا۔ مجھے آپ سے مکمل اتفاق ہے انکل، نمران نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ بہتر ہے، ذہن کو سکون دے کر سونے کی کوشش کرو۔ میں جانتا ہوں کہ تم کس قدر پریشان ہو، لیکن ایک مہم جو کی حیثیت سے میں تم سے کچھ باتیں ضرور کہوں گا۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، موت بھی ایک ہی بار آتی ہے۔ موت اگر طاقتور ہے تو زندگی سے موت کا شکار نہیں ہوں گے، اور موت وقت کی تابع ہے۔ وہ لوگ ہم سے برے حالات کا شکار نہ ہوئے ہوں گے، لیکن دیکھ لو، ہم زندہ ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں لاتعداد بار موت کو بہت قریب سے دیکھا ہے، جو زندگی سے خوفزدہ رہتی ہے۔ ہرمیت سنگھ کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ نمران چت لیٹا آسمان کو دیکھتا رہا۔ اسے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنے ذہن کو ان خیالات سے آزاد نہ کرا سکا تھا۔ کرنل مقبول یوں تو ساری زندگی ایک بے مثالی باپ ثابت ہوئے تھے۔ انہوں نے نمران کی ساری زندگی آسائش سے بھر دی تھی، کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، لیکن اس مرتبہ انہوں نے انتہا کر دی تھی۔ ایک انسان کسی بھی رشتے کے تحت اس سے بڑا ایثار نہیں کر سکتا۔ اس نے عائشہ کو چاہا۔ کرنل نے اس کی خواہش کے آگے سر جھکایا۔ کرنل کا معیار نمران کے لیے ایک عمدہ سی لڑکی مہیا کرنے کا تھا، غیر معیاری تو شہباز خان بھی نہ تھا۔ لیکن جب عائشہ کی ذہنی حالت بدلی تو کرنل اس رشتے سے منہ موڑ سکتے تھے، لیکن وہ ایک اچھے باپ ہی نہیں، ایک اچھے انسان بھی تھے۔ انہوں نے خود غرضی سے کام نہیں لیا اور نمران کے دل کی طلب کو مد نگاہ رکھتے ہوئے عائشہ سے انحراف نہ کیا۔ نمران اچھی طرح جانتا تھا کہ کرنل صرف اس کی وجہ سے اس مہم جوئی پر آمادہ ہوئے تھے اور انہوں نے زندگی داؤ پر لگا دی تھی۔ انہوں نے عائشہ کو صرف اس کی ایک خواہش پر اس کی زندگی میں شامل کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کرنل کو اس کی گمشدگی پر کتنا تردد ہوگا۔ خدا انہیں زندگی عطا کرے۔ اور عائشہ، کیا اس کی پراسرار کیفیت کا حل مل جائے گا؟ کہ وہ ہے کون؟ نمران سوچتا رہا تھا۔ چاروں طرف مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ آسمان پر ستارے جھلملا رہے تھے، چاند بادلوں سے اٹکھیلیاں کر رہا تھا، اطراف کے درخت خوفزدہ محسوس ہو رہے تھے اور دور سے پانی کی شرر شرر مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ ہوائیں ایک پرسرور موسیقی بکھیرتی پھر رہی تھیں۔ اسے محسوس کیا کہ ہرمیت سو چکا ہے۔ اس کی سانسیں تیز ہو چکی تھیں۔ جوزف کے ساتھی بھی بے خبر لگ رہے تھے۔ انکل، اس نے آہستہ سے ہرمیت سنگھ کو پکارا، لیکن ہرمیت سنگھ کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نیند کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ ذہن شدید الجھنوں کا شکار تھا۔ ہرمیت سنگھ کی نصیحتیں اپنی جگہ، لیکن دل کم وقت کو کیا کرتا، جس میں ایک طرف کرنل کا خیال تھا اور دوسری طرف عائشہ کا۔ اس نے آہستہ سے کہا، عائشہ،
اگر تم پراسرار قوتوں کی مالک ہو تو میرے ڈیڈی کی حفاظت کرنا، اگر انہیں کوئی نقصان پہنچا تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ دل کی بے چینی نے زیادہ بیکل کیا، وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور ٹہلتا ہوا دور نکل گیا۔ خوف کی ایک لہر ماحول کو دیکھ کر دل میں بیدار ہوئی تھی، لیکن پھر وہ خود پر ہنس پڑا۔ اب خوف کی کیا گنجائش ہے؟ اس کے بعد کس چیز کا خوف پیدا ہو سکتا ہے؟ وہ آگے بڑھتا رہا اور کافی فاصلہ طے کر کے دریا کے کنارے پر پہنچ گیا۔ ستاروں کی مدھم سی روشنی میں پانی کی سفید دھاریں جگنوؤں کی طرح چمک رہی تھیں۔ خوبصورت گول پتھر پانی کے ساتھ ساتھ لڑک لڑک کر جگہ تبدیل کر رہے تھے اور ان کی سرسراہٹیں حسین آوازیں پیدا کر رہی تھیں۔ وہ ایک پتھر پر بیٹھ کر ان لڑکتے ہوئے پتھروں کو دیکھنے لگا، انسانی آبادیوں سے دور، انسانوں کے ذہن کے تصور سے بھی دور۔ ان ویرانوں میں پتھروں کا یہ کھیل نہ جانے کب سے جاری ہوگا۔ آبادیوں کے رہنے والی مصنوعی زندگی کے رسیا ان قدرتی مناظر کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے، حالانکہ یہ ایک الگ زندگی ہے۔ اس زندگی کی اپنی کہانیاں ہیں، مہذب بستیوں کے لیے خوفناک لیکن اپنے طور پر قانون قدرت کی مظہر۔ اور یہی ایک جگہ کیا، گھنے درختوں کے درمیان جب صبح کا آغاز ہوتا ہے، جب پرندے اپنے گھونسلوں سے نکل آتے ہیں، چھوٹے جانور بلوں میں سے نکل کر خوراک کی تلاش میں سرگرداں ہوتے ہیں، سورج کے ساتھ ان کی زندگی کا سفر چھوٹی چھوٹی کہانیوں سے عبارت، وحشی درندے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے شکار کی تلاش میں، اور لیکن سوچ کے یہ سفر جاری نہ رہ سکا۔ اچانک ایک آہٹ ہوئی اور اسی وقت چاند بادلوں کی اوٹ سے نکل آیا۔ چاندنی زمین پر سمٹ آئی اور اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ اس کے حسین آنکھوں میں ستارے ٹمٹما رہے تھے۔ لکشیا، برے تاؤ، اس کی نغمہ بار آواز ابھری اور نمران اسے دیکھتا رہ گیا۔ یہ وہی سنگ زادی تھی جو اس پرسحر چاندنی میں بے حد حسین نظر آ رہی تھی۔ اسے گردن جھٹکی جیسے اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا ہو۔ پھر اسے آگے بڑھ کر نمران کے پتھر کے گرد ایک دائرہ بنایا اور بڑے دل آویز انداز میں بولی، کوغل۔ نمران سحر زدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت ماحول بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ چاندنی میں نہائے دریا کے پتھروں کے درمیان بہنے والی پانی کی شرر شرر، اس میں تڑپتی سنہری کرنیں، چاروں طرف ہو کا عالم، خاموش سوئے ہوئے درخت، اور وہ جو اس چاندنی کی ہی تخلیق معلوم ہوتی تھی۔ پتھروں میں بہ کر آنے والے پھول، چاند کی وادی میں خوش آمدید، اس نے کہا۔ نمران اٹھ کر کھڑا ہوا۔ بیٹھے رہو، بیٹھے رہو، اس دائرے سے نکل کر ہمارے درمیان زبان کا رشتہ ختم ہو جائے گا، وہ جلدی سے بولی۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ نمران نے کہا۔ کب؟ جب میں اپنے ساتھی کو جگانے گیا تھا، نمران بولا۔ سورج نے کہا کہ میرا اجنبی نگاہوں میں آنا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں کرنوں کی آڑ میں ہو گئی، وہ لڑکی بولی۔ میں سمجھا نہیں، نمران بولا۔ سورج میرا باپ ہے، وہی میری رہنمائی کرتا ہے اور میں اس کے احکامات کی تکمیل کرتی ہوں۔ مجھے منع کیا جاتا ہے کہ میں اجنبی نگاہوں کے سامنے نہ آؤں، اور جو میں نہیں جانتی سورج مجھے بتا دیتا ہے، اس لڑکی نے کہا۔ کل تم سنگ زادی تھی اور آج سورج کی بیٹی بن گئی، نمران نے خود کو سنبھال کر کہا۔ کیا تم مجھ پر یقین نہیں کرتے؟ تمہارے ذہن میں میرے لیے کوئی شک ہے؟ سورج کے وجود سے زمین پر نمود ہوتی ہے، اس کے بدن کی گرمی زمین سے پانی سمیٹتی ہے اور پھر وہ اس پانی کو بلندیوں پر لے جا کر زمین پر برسا دیتا ہے۔ اس طرح زمین پر کونپلیں پھوٹ آتی ہیں۔ میں بھی ایک کونپل تھی، یہ درخت اور زمین جیسے سورج کا راز ہوں۔ سو میں نے غلط تو نہ کہا تھا؟ یہ راز سب کو تو نہیں بتایا جا سکتا نا، وہ لڑکی پھر سے بولی۔ مجھے کیوں منتخب کیا گیا؟ نمران نے کہا۔ تم کوغل ہو، میری پسند، وہ مسکرا کر بولی۔ تمہیں یہاں اور کوئی کوغل نظر نہیں آئے؟ نمران بے اختیار ہنس کر بولا۔ کوغل؟ وہ حیرت سے بولی۔ ہاں، ذرا اس طرف دیکھو، ان چٹانوں کے دوسرے سرے پر، وہاں بہت سے کوغل اگے ہوئے ہیں۔ تعجب ہے کہ تم نے انہیں نہیں دیکھا، نمران نے کہا۔ اوہ، وہ ان میں سے کوئی تم جیسا نہیں ہے، تم ان سے الگ ہو، اور پھر سورج نے مجھے ان کے قریب جانے کی اجازت نہیں دی، اس لڑکی نے کہا۔ کل تم کہہ رہی تھی کہ تم نے اپنا جیسا پہلی بار دیکھا ہے، نمران بولا۔ تمہاری باتوں میں میری دل آزاری ہو رہی ہے، تم مجھے تسلیم کرنے سے گریز کر رہے ہو، اس کی مسکراہٹ مزمحل ہو گئی۔ تمہارے ہاتھوں میں یہ نیزہ ان جیسا ہے، ایسے ہتھیار انہوں نے اپنے لیے بنائے ہیں، نمران نے کہا۔ کیا میں تمہیں بری لگتی ہوں؟ تمہاری باتوں میں پیار کی بجائے طنز ہے، وہ اداسی سے بولی۔ تم سچائی کی منزلوں میں آ جاؤ، میں تم سے دلچسپی سے باتیں کروں گا، نمران نے کہا، اور پھر چونک پڑا۔ سامنے سے ایک پتھر لڑکنے کی آواز آئی تھی۔ نمران نے ایک بڑی چٹان سے ایک شخص کو نیچے کودتے دیکھا۔ پتھر اس کے سامنے نیچے آیا تھا۔ نمران کی پوری توجہ آنے والے کی طرف ہو گئی، پھر اس نے گردن گھمائے بغیر کہا،
دیکھا ایک اور کوگل ہمارے پاس، لیکن اچانک اسے احساس ہوا کہ لڑکی غائب ہے۔ وہ اچھل پڑا۔ لڑکی کا پراسرار وجود اب اس کے سامنے نہیں تھا۔ آنے والا تیزی سے نمران کے پاس آ گیا، پھر وہ اچھل کر ایک پتھر پر چڑھ گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ نمران کی نظریں بھی آس پاس بھٹک رہی تھیں، لیکن چاروں طرف سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ آنے والے کو نمران نے پہچان لیا۔ وہ جوزف کے آدمیوں میں سے ایک تھا۔ اس نے کئی پتھروں پر چڑھ کر لڑکی کو تلاش کیا اور اس میں ناکام رہ کر نمران کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کافی تنومند اور خونخوار آدمی تھا۔ دن میں نمران نے اسے جوزف کے آدمیوں میں شامل دیکھا تھا، لیکن سب لوگوں سے ان کا تعارف نہیں ہوا تھا۔ اس کی خونخوار آنکھیں نمران کو گھورتی رہی اور پھر اس کی بھاری آواز ابھری، میرا نام جولین ہے۔ ہیلو، نمران نے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ 9 جیتے جاگتے انسان میرے ہاتھوں موت کی آغوش میں پہنچ چکے ہیں، کیا سمجھے؟ جولن بولا۔ بڑی خوشی ہوئی تم سے مل کر جولن، نمران نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا۔ ان پنجوں کی چوڑائی دیکھ رہے ہو؟ ان کی گرفت میں جو گردن آ گئی وہ دوبارہ واپس مڑ کر اپنی جگہ پر نہیں پہنچ سکی، وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، اور نمران کی مسکراہٹ سکڑ گئی۔ اب اس بکواس کا مقصد بھی بتا دو، نمران نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ وہ لڑکی یہاں کیا کر رہی تھی؟ جولن نے پوچھا۔ جھک مار رہی تھی، اور تم بھی میرے خیال میں جھک ہی مار رہے ہو۔ جو بکواس اس وقت تم نے کی ہے اس کا جواب میں تم کو اسی وقت دے سکتا ہوں، لیکن بہتر یہ ہے کہ دماغ کو ٹھنڈا رکھو۔ جن جیتے جاگتے 9 انسانوں کو تم نے موت کی آغوش میں سلا دیا ہے، ان میں سے ایک بھی مجھ جیسا نہ ہوگا۔ اگر چاہو تو پہلے اس کا فیصلہ کر لیں اور اس کے بعد باقی باتیں کریں گے، نمران نے کہا۔ ابھی تم سے میری کوئی دشمنی نہیں ہے، جیولن بولا۔ تو پھر دشمنی کا آغاز کیوں کر رہے ہو؟ تم جو کوئی بھی ہو، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ رہا اس لڑکی کا سوال تو میں خود تم سے اس لڑکی کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ تم جانتے ہو کہ مجھے ابھی تم لوگوں میں شامل ہوئے چند گھنٹوں سے زیادہ نہیں گزرے۔ جیولن کے چہرے پر کسی قدر نرمی کے آثار نظر آئے۔ پھر اس نے کہا، وہ نورینا ہے۔ آگے بڑھو، نمران بے پرواہی سے بولا۔ کیا مطلب؟ جیولن نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے اس سے آگے بتاؤ، اس کے بارے میں کیا وہ تم لوگوں کے گروہ میں شامل ہے؟ نمران نے کہا۔ ہاں، وہ ترکی کی رہنے والی ہے، پروفیسر زلفی کی بیٹی، جیولن نے کہا۔ اوہ، نمران کے ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ جیولن جلدی سے بولا، اور میں اسے چاہتا ہوں۔ بڑی خوشی ہوئی، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، نمران نے کہا۔ میں کسی طور بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اسے کسی دوسرے کے قریب دیکھوں۔ اور سنو، تم دوبارہ اسے ملنے کی کوشش نہیں کرو گے، جیولن نے کہا۔ ڈیئر مسٹر جیولن، میری اس سے ملاقات دوسری بار ہوئی ہے، لیکن تم سے گفتگو کرتے ہوئے مجھے کچھ دقت محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ تمہاری باتیں غیر دوستانہ ہیں۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس لڑکی سے متاثر ہوں تو اس غلط فہمی کو دل سے نکال دو، نمران نے کہا۔ اوہ، تو تم جیولن نے کہنا چاہا۔ قطعی نہیں، میں اس سے کل چند لمحات کے لیے ملا تھا، اور اس وقت وہ خود ہی سنگزادی بن کر میرے سامنے آئی تھی اور مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب تم نے مجھے بتایا ہے کہ وہ کسی پروفیسر زلفی کی بیٹی ہے اور اس کا نام نورینا ہے۔ کل ہم جب یہاں پہنچے تو میرے ہوش میں آنے کے بعد وہ میرے سامنے ایک عجیب و غریب لباس میں آئی تھی، اور اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ انہی پتھروں میں پیدا ہوئی ہے اور انسان نہیں ہے۔ آج وہ اپنے آپ کو سورج زادی بتا رہی تھی، لیکن میں جو کچھ سمجھ سکا ہوں اسے میرے ذہن میں ہی رہنے دو۔ تم اگر اسے چاہتے ہو تو اس پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تمہاری تسلی کے لیے ایک بار پھر وہ الفاظ دہرا دوں کہ میرے دل میں اس کے لیے کوئی گنجائش پیدا نہیں ہوئی، نمران نے کہا۔ مجھے افسوس ہے دوست، دراصل میں اسے تمہارے غریب دیکھ کر برداشت نہیں کر سکا۔ وہ ایسی شرارتوں کی عادی ہے، نت نئی شرارتیں سوچتی رہتی ہے۔ یہاں ان حالات میں ظاہر ہے مسٹر جوزف، پروفیسر زلفی اس کو کسی مشکل کا شکار نہیں ہونے دیتے، اور اسے صورتحال کا اندازہ نہیں ہے، ورنہ اس کی شرارتیں باقی نہ رہتی۔ ہم سب زندگی اور موت کی مشکل میں گرفتار ہیں، لیکن اس نے ابھی ان مشکلات کو قبول نہیں کیا۔ فطرتاً بہادر لڑکی ہے اور اپنے آپ میں مست رہنا جانتی ہے۔ ویسے مردوں کو بے وقوف بنانا اس کی ہابی ہے۔ اب یقیناً تمہارے چکر میں ہوگی، کیونکہ تم نئے آدمی ہو، جیولن نے کہا۔ گویا وہ یہاں کئی لوگوں کو بے وقوف بنا چکی ہے، نمران نے کہا۔ ہاں، اس کی کوشش جاری رہتی ہے۔ تفریح پسند ہے، لیکن زمانے کی شناسہ نہیں۔ کسی بھی وقت اس کی کوئی حماقتی سے لے ڈوبے گی، اور اس کے بعد جیولن نے کہا۔ ٹھیک ہے، اطمینان رکھو، کم از کم تمہیں میری ذات سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ ویسے تمہارا شکریہ کہ تم نے مجھے اس سنگزادی کی حقیقت بتا دی۔ میں نے تو پہلے ہی اسے غیر مرئی انسان تسلیم نہیں کیا تھا، لیکن اس جنگل کا پرسحر ماحول مجھے الجھائے ہوئے ضرور تھا، نمران نے کہا۔ جیولن کا انداز ایک دم بدل گیا اور اس نے اپنا ہاتھ نمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اب تک جو تلخ گفتگو ہوئی ہے
اس کے لیے میں تم سے معافی کا خواستگار ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، لیکن نورینا، اس نے مجھے مضطرب کر دیا ہے۔ میرا تعلق یورپ سے ہے اور ہمارے یہاں کسی کی قربت مشکل نہیں ہوتی، لیکن اس لڑکی نے میرے ہوش و حواس چھین لیے ہیں۔ خیر، مجھے یقین ہے کہ تم نے اس غلط فہمی کے لیے مجھے معاف کر دیا ہوگا۔ آؤ واپس چلیں۔ اور وہ چھلاوے کی مانند پھرتیلی ہے، دیکھو پتھروں کی آڑ میں کس طرح غائب ہوئی کہ اب اس کا نام و نشان بھی نہیں ملتا، جیولن نے کہا۔ نمران اس کے ساتھ واپس پلٹ پڑا۔ جیولن خاموشی سے دوسرے لوگوں تک آ گیا تھا۔ تب نمران نے کہا، سنو ڈیئر مسٹر جیولن، اگر وہ کبھی تمہیں میرے قریب نظر آئے تو کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہونا۔ میں ایک شادی شدہ آدمی ہوں اور مجھے ان حماقتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تاہم اس کی شرارتوں کا جواب دینے کے لیے اگر کبھی میں اس کے قریب نظر آؤں تو کسی غلط فہمی کو دل میں جگہ نہ دینا، نمران نے کہا۔ اور جیولن ہنسنے لگا۔ پھر اس نے کہا، آرام کرو، جو ناخوشگوار گفتگو ہوئی ہے ایک بار پھر اس کے لیے تم سے معافی چاہتا ہوں، جیولن نے کہا۔ نمران نے کوئی جواب نہیں دیا اور جیولن آگے بڑھ گیا۔ پھر وہ ایک جگہ زمین پر بیٹھ گیا۔ نمران ہرمیت سنگھ کے پاس آ بیٹھا، جس کے خراٹے مسلسل ابھر رہے تھے اور اسے آس پاس کی کوئی خبر نہ تھی۔ نمران زمین پر لیٹ گیا۔ زمین ٹھنڈی تھی اور آسمان پر چاند کی ٹھنڈک پھیلی ہوئی تھی۔ تیز روشنی نیند کو آنکھوں میں داخل نہیں ہونے دے رہی تھی، لیکن عمران سونا بھی نہ چاہتا تھا۔ وہ اس لڑکی کے بارے میں سوچا تھا جس کا نام نورینا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جنگل کے اس پرسحر ماحول میں اسے اپنی شخصیت سے نمران کو ڈاواں ڈول کر دیا تھا، کم از کم اس حد تک کہ وہ کافی پراسرار تھی اور اس کا حسن بھی سحر خیز تھا۔ لیکن نمران اس سے متاثر نہیں ہوا تھا، البتہ جنگل کی یہ پراسرار مخلوق اسے عجیب سی لگی تھی۔ دیر تک وہ اس کے بارے میں سوچتا رہا، پھر اسے آنکھیں بند کر لی۔ نیند لینا بھی ضروری تھا، ورنہ دوسرا دن کہولت کا شکار گزرتا۔ جوزف، جولین اور ان تمام دوسرے لوگوں کے بارے میں سوچتا ہوا وہ بالآخر گہری نیند سو گیا۔ دوسری صبح وہ اس وقت جاگا جب سورج کی کرنوں نے تباہی مچا دی تھی۔ اس کے جاگنے کے فوراً بعد لڑکی کے الفاظ یاد آ گئے۔ بڑا شاعرانہ تخیل تھا۔ زمین سورج کی محبوبہ ہے۔ نمران مسکراتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ ہرمیت سنگھ بھی جاگ گیا تھا۔ ہرمیت سنگھ کے چہرے پر ویرانی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے اداس نگاہوں سے ارد گرد کے ماحول کو دیکھا اور پھر گردن جھٹک کر کھڑا ہو گیا۔ نمران بھی اس کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا تھا۔ دونوں دریا کی جانب چل پڑے۔ کافی دیر تک وہ دونوں پانی میں رہے اور اس دوران ان کے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ پھر جوزف کا بھی ایک آدمی وہاں پہنچا اور اس نے کہا، کیا تم دونوں ناشتہ نہیں کرو گے؟ مسٹر جوزف تم دونوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہرمیت سنگھ نے گردن ہلائی اور اس کے بعد دونوں جوزف کی جانب چل پڑے۔ ناشتے میں وہی پھل اور چھوٹے جانوروں کا گوشت شامل تھا۔ جوزف نے ناشتہ ان کے ساتھ ہی کیا تھا۔ اس کے انداز میں بڑی اپنائیت تھی۔ ناشتے کے بعد وہ تو ہرمیت سنگھ سے باتیں کرتا ہوا ایک سمت میں چل پڑا اور نمران اپنی جگہ کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ پھر وہ بھی چہل قدمی کے انداز میں آگے بڑھ گیا۔ یہاں کے معمولات ہی کیا تھے، بس صبح ہوتی، شام ہو جاتی اور لوگ کاہلوں کے سے انداز میں اپنی جگہ بیٹھے رہتے، لیٹے رہتے۔ دھوپ پھیل جاتی تو سایہ دار جگہ تلاش کر لیتے۔ نمران خود بھی انہی کی طرح آگے بڑھنے لگا۔ کافی فاصلے پر ایک درخت کی شاخ پر کوئی بیٹھا ہوا نظر آیا اور نمران چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اس نے بخوبی پہچان لیا کہ یہ وہی لڑکی تھی، لیکن اس وقت وہ پتلون اور شرٹ میں نظر آ رہی تھی۔ بالوں کا اسٹائل بھی تبدیل کر لیا گیا تھا۔ پیروں میں ٹختوں سے اونچے بوٹ تھے اور انداز میں بڑی بے پرواہی پائی جاتی تھی۔ درخت کی جس شاخ پر وہ بیٹھی تھی وہ نیچے جھک آئی تھی۔ نمران نے دلچسپی سے اسے دیکھا اور پھر آہستہ آہستہ اس کی جانب چل پڑا۔ شروع کے چہرے پر مردنی سی چھائی ہوئی تھی۔ سندھانیوں کے نرگے میں وہ خاموشی سے آگے بڑھ رہے تھے اور انہیں سفر کرتے ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے انہیں کہیں بہت دور لے کر جانا چاہتے ہوں۔ سب سے دکھ کی بات یہ تھی کہ ان کے ہتھیار سندھانیوں کے قبضے میں جا چکے تھے اور اس سلسلے میں شروع اپنے ساتھیوں کو مسلسل گالیاں دیتا رہا تھا اور اسے اس بات کا غم تھا کہ وہ مقابلہ کیے بغیر دشمنوں کے قبضے میں آ گئے۔ اسے غراتے ہوئے کہا، کتے کے بچوں، تم سب مجھ سے بغاوت پر آمادہ ہو گئے ہو۔ تم میں سے کسی کو بھی یہ احساس نہ رہا کہ وہ ہوشیار رہے۔ ہم اپنے بیڈ روم میں تو نہیں تھے کہ اتنے سکون کی نیند سو جائیں۔ اگر ہمیں ان کی آہٹ مل جاتی تو یقیناً ہم ان سے مقابلہ کرتے اور ان پر فتح پا لیتے۔ اب تم سب ان کے ہاتھوں کتے کی موت ماری جاؤ گی۔ ایسی باتیں شروع اس سفر کے دوران کئی بار کر چکا تھا۔ اس کا موڈ بہت خراب تھا اور وہ بہت مزبہل نظر آ رہا تھا۔ پھر ایک بار اس نے رک کر کہا، آخر یہ سفر کتنا طویل ہے، اس کا کوئی اختتام ہے یا نہیں؟ لیکن جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ دونوں سربراہ جو گھوڑوں پر سوار تھے کافی آگے بڑھ گئے تھے۔ وہ نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوئے تھے، لیکن فاصلہ اتنا رکھا گیا تھا کہ یہ لوگ انہیں مخاطب نہ کر سکیں۔
شروع کے رکنے پر ایک سندھانی نے آگے بڑھ کر بندوق کا دستہ شروع کی پنڈلی پر مارا اور وہ اچھل پڑا۔ پھر وہ سب سے زیادہ تیز رفتاری سے چلنے لگا تھا، لیکن اس کی زبان مغلظات اگل رہی تھی۔ ادھر شہباز خان، پروفیسر حاتم فریدی، چرن گپتا اور مستان ایک ساتھ آگے بڑھ رہے تھے، اور اب تک مسلسل خاموشی تاری تھی۔ مستقبل کے بہت سے وسوسے ان کے دلوں میں آ رہے تھے، لیکن کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ پروفیسر حاتم فریدی نے ایک بار آہستہ سے کہا، زندگی کی انتہا موت ہے، اور موت کے بارے میں بڑے دلچسپ قصے سنے گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ موت کے لیے وقت اور جگہ کا تعین ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں شہباز خان، ہماری موت کہاں لکھی ہوتی ہے؟ شہباز خان نے بے خوفی سے جواب دیا، پروفیسر، جب یہ بات مقدر ہے کہ انسان نے مرنا ہے تو موت کہیں اور کسی جگہ بھی آئے، ہمیں اس کا استقبال تو کرنا ہی پڑے گا۔ اس کے بعد کسی نے کوئی گفتگو نہیں کی۔ اب تک کے سفر میں کھانے پینے کی کسی چیز کا تصور بھی نہیں کیا گیا تھا۔ سورج کی تمازت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ شاید ہی مسلسل سفر کرنے کا نتیجہ تھا کہ دھوپ انہیں عام دنوں سے کچھ زیادہ ہی شدید لگ رہی تھی۔ بدن پسینے میں شرابور ہو رہے تھے اور پیاس کی شدت بڑھ گئی تھی۔ شروع گھرا کر بولا، گدھے کے بچوں، تھوڑا بہت پانی پلا دو، ورنہ نتیجے کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ لیکن ساتھ چلنے والے تمام گدھے کے بچے خاموشی سے آگے بڑھتے رہے، اور شروع کی بڑبڑاہٹیں مدھم ہونے لگیں۔ پروفیسر فریدی اچانک ہنس کر شہباز خان سے بولا، کتنی عمدہ بات ہے کہ انسان ایک دوسرے کی زبان سے ناواقف ہو۔ زبان سے واقفیت بہت سے حادثوں کو جنم دیتی ہے۔ اگر یہ لوگ شروع کی باتوں کا مطلب سمجھ لیتے تو شاید گدھوں ہی کی طرح لاتے مار مار کر اسے ہلاک کر دیتے، پروفیسر نے کہا۔ شہباز خان بھی ہنسنے لگا۔ پھر اس نے اچانک ہی مستان کو مخاطب کر کے کہا، مستان، کیا تم سندھانی زبان نہیں سمجھ سکتے؟ سمجھ سکتا بٹ تھوڑا تھوڑا ہے۔ یہ لوگ جو کچھ گفتگو کریں گے تم سمجھ لو گے؟ شہباز خان نے کہا۔ تھوڑا تھوڑا چیف، تھوڑا تھوڑا، مستان بولا۔ تو سنو مستان، تمہیں خاص طور سے ہوشیار رہنا پڑے گا۔ آنے والے وقت کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ آگے کیا ہوگا، لیکن چالاکی سے کام کرنا زندگی کی ضمانت بن سکتا ہے۔ یہ لوگ جو کچھ بھی گفتگو کریں بظاہر تم اس سے لاتعلق رہنا، لیکن اس پر غور کرتے رہنا، اور اگر کوئی سنجیدہ بات ہو تو فوراً ہمیں اس سے آگاہ کرنا۔ عام حالات میں تم یہ ظاہر کرو گے کہ تم ان کی زبان نہیں سمجھ سکتے، شہباز خان نے کہا۔ یس سر، مستان نے اپنے مخصوص انداز میں کہا، اور ایک بار پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ پھر سورج آسمان کے بیچوں بیچ پہنچا کہ ان کی اس مشکل کا حل نکل آیا۔ وہ ایک گھنے جنگل میں داخل ہو گئے تھے، اور درختوں کے گھنے سایوں کے نیچے انہیں سورج سے امان مل گئی۔ لیکن یہاں دوسری مشکلات موجود تھیں۔ جن علاقوں میں یہ سفر کر رہے تھے وہاں لمبی لمبی گھاس اگی ہوئی تھی، اور بعض جگہ یہ گھاس کانٹے دار تھی، اور جسم کے کھلے ہوئے حصے اس سے بےحد متاثر ہو رہے تھے، جبکہ سندانیوں کے لباس ایسے تھے کہ وہ کانٹوں سے بچے ہوئے تھے۔ شروق نے اس سلسلے میں فریاد بھی کی تھی، لیکن اب یہ فریاد کس سے کی جاتی؟ دونوں سردار آگے بڑھ چکے تھے اور ان نگاہوں سے معدوم ہو چکے تھے۔ باقی جو لوگ ساتھ چل رہے تھے وہ صرف ان پر کڑی نگاہ رکھنا جانتے تھے اور کوئی بات سمجھ نہیں پاتے تھے، بلکہ ذرا سے ٹھٹکنے پر ان کی بندوق کا بٹ ٹھٹکنے والے پر پڑتا اور وہ آگے بڑھنے پر مجبور ہو جاتا۔ جنگل کا یہ سلسلہ بھی زیادہ طویل نہیں تھا، اور اس کے بعد اس کا اختتام جس جگہ پر ہوا اسے دیکھ کر سبھی کو حیرت ہوئی۔ ایک بہت بڑی پیالے نما وادی ان کے سامنے تھی، جس کی وسعتوں میں چاروں طرف دیواریں ابھری ہوئی تھیں، اور بعض جگہ یہ دیواریں ناقابل عبور تھیں۔ قدرتی وادی تھی، لیکن اس کا پھیلاؤ جنگل کے اندر ہی اندر ہوا تھا، یعنی وادی کے چاروں طرف جنگلی درخت نظر آ رہے تھے، اور ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ یہ کہاں تک پھیلے ہوئے ہیں۔ وادی کے اندر انہیں ایک بستی نظر آئی، اور یقیناً یہ سندھانیوں کی بستی تھی۔ ایسی ہی ایک وادی میں وہ سندھانیوں کو دیکھ چکے تھے، جو ماتھوں پر پٹیاں باندھ کر بقول مستان کے کوئی بہت بڑی قسم کھا رہے تھے، لیکن وہ وادی اس جیسی نہیں تھی، بس ایک گہری کھائی تھی، جبکہ یہاں اس وادی کی تلاش بالکل انسانی ہاتھوں کا کارنامہ معلوم ہوتی تھی۔ لیکن اس میں جگہ جگہ ابھری ہوئی چٹانیں اور چٹانوں میں نکلی ہوئی کونپلیں اس بات کا اظہار کرتی تھیں کہ اس کی تلاش میں انسانوں کا دخل نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ محفوظ جگہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وادی کا پھیلاؤ اتنا وسیع و عریض تھا کہ دیکھ کر حیرت ہوتی تھی۔ تا حد نکاح چھتری نما نوکدار جھونپڑے پھیلے ہوئے تھے، اور ان کی ساخت بہت ہی عجیب تھی۔ ان میں وسعت بھی زیادہ نہیں تھی، بس اتنی تھی کہ ایک جھونپڑی کے نیچے 3-4 آدمی قیام کر سکیں۔ البتہ جھونپڑیوں کے باہر اسی گولائی میں احاطے ضرور بنائے گئے تھے، اور یہ طرز تعمیر انتہائی منفرد تھا۔ اس میں ذہانت بھی کار فرما تھی اور جنگلی پن بھی نمایاں تھا۔ راستے بھی چھوڑے گئے تھے، جھونپڑیوں کو قطار کی شکل میں بنایا گیا تھا۔ بعض جگہ سے بلند و بالا احاطے بکھرے ہوئے تھے، جنہیں بانسوں اور گھاس پھوس سے گھیر دیا گیا تھا۔
تمام جھونپڑے ایک ہی سائز کے تھے اور ان کے درمیان چلتے پھرتے لوگ نظر آ رہے تھے، جن میں بچے اور عورتیں بھی شامل تھیں۔ ان کے لباس زیادہ تر جانوروں کی کھال پر مشتمل تھے، لیکن بہت سے لوگ باقاعدہ لباس بھی پہنے ہوئے تھے اور ان میں بدن ڈھکنے کی تمام تر صلاحیتیں موجود تھیں۔ گویا سندھانی عورتیں جسم پوشی ضروری سمجھتی تھیں اور ان میں کوئی وحشت نمایاں نہیں تھی۔ ایک مخصوص جگہ سے ان لوگوں کو نیچے اتارا گیا اور یہ لوگ سنبھل کر اترتے ہوئے بالآخر وادی میں داخل ہو گئے۔ پھر ان کا رخ تبدیل کر دیا گیا اور پہاڑی دیوار کے کنارے کنارے سفر کرتے ہوئے انہیں ایک ایسے احاطے میں لایا گیا جو اچھا خاصا وسیع تھا اور اس کے چاروں طرف کانٹے دار جھاڑیاں تھیں۔ یہ گویا سندھانیوں کا قید خانہ تھا۔ احاطے کی دروازے سے انہیں اندر داخل کر دیا گیا اور اس کے بعد احاطے کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ شروق زمین پر چت لیٹ گیا اور اس نے آنکھیں بند کر لیں اور گہری سانسیں لے رہا تھا۔ جس راستے سے انہوں نے سفر کیا تھا وہاں کی نسبت یہاں ٹھنڈک تھی۔ گو سورج اب بھی چمک رہا تھا، لیکن احاطے پر سایہ تھا اور سورج کی تپش سے وہ متاثر نہیں معلوم ہوتا تھا، یا پھر وادی کی یہ گہرائی خود ہی کافی ٹھنڈی تھی اور پہاڑی دیواروں کی وجہ سے وہاں کا موسم باہر کے موسم سے کافی مختلف تھا۔ شروق کے ساتھی بھی اسی طرح زمین پر لیٹ گئے اور وہ سب نڈھال ہی نظر آ رہے تھے، جبکہ شہباز کے باقی 3 ساتھی اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ مستان بھی نارمل تھا۔ تھوڑی دیر تک خاموشی طاری رہی، پھر پروفیسر حاتم فریدی نے کہا، شروق کا بددل ہونا ٹھیک نہیں ہے شہباز، یہ سندھانی کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان کی نسبت ہمیں شروق کی زیادہ ضرورت ہے۔ مجھے تو احساس ہو رہا ہے کہ شروق کے بقیہ ساتھی بھی اسے چھوڑنا چاہتے ہیں، پروفیسر فریدی نے کہا۔ صورتحال کچھ عجیب ہو گئی ہے پروفیسر، یہ اعتراف کر لینا چاہیے کہ ہماری یہ مہم ناکام ہو گئی ہے۔ جو مقصد ہم لے کر چلے تھے وہ تقریباً ختم ہو گیا۔ اب ہم اگر کسی طرح ان سندھانیوں کی قید سے آزاد بھی ہو جائیں تو کیا کریں گے؟ اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر واپسی کے سفر کے لیے غیرت اجازت نہیں دیتی، انہیں تلاش کرنے کے لیے وسائل نہیں ہیں۔ اور پھر یہ قید نمران، مقبول اور حمید سنگھ کے بارے میں جب میں سوچتا ہوں تو صرف ایک احساس ہوتا ہے، صرف ایک احساس، وہ یہ کہ اب اگر وہ زندہ بھی ہیں تو قدرت کا ایک ایسا معجزہ ہمارے سامنے آئے گا جس پر صرف مشکل ہی سے یقین کیا جا سکتا ہے۔ وہ ہولناک دریا مجھے یاد ہے، اس میں تو چٹانیں بھی سلامت نہیں رہ سکتی، کسی گوشت پوست کے وجود کا زندہ رہ جانا ناممکنات میں ہے۔ باقی رہ گئے کرنل اور عائشہ، نہ جانے وہ کہاں گم ہو گئے، شہباز خان نے کہا۔ ایک بات بتائیے شہباز خان، اچانک چرن گپتا نے کہا اور سب اسے دیکھنے لگے، یہ سندھانیہ ہمیں گرفتار کر کے لائے ہیں نا؟ ظاہر ہے، شہباز نے کہا، اگر کسی طرح انہیں کوئی لالچ دیا جائے اور کہا جائے کہ ان جنگلوں میں جو لوگ غائب ہو گئے ہیں ان کے پاس کوئی قیمتی شے موجود ہے تو کیا یہ ان لوگوں کو تلاش نہ کریں گے؟ اس طرح ہمیں 2 فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ ہمیں فوری طور پر کوئی نقصان پہنچانے سے گریز کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ اگر لالچ میں آ گئے تو ان لوگوں کو تلاش کر کے لائیں گے اور اس طرح ممکن ہے کہ ہم پر یکجا ہو جائیں۔ مشترکہ طور پر ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہو بہتر ہے، ورنہ زندہ بچ جانے والے ہمیشہ کرب کا شکار رہیں گے۔ آپ یوں سمجھے کہ جس طرح شروق پروفیسر حاتم فریدی کے جال میں پھنس کر خزانے کے لالچ میں ہمارا دوست بن گیا ہے، بالکل یہی کوشش ان سندھانیوں کے ساتھ کی جائے۔ خوش قسمتی سے ان میں سے ایک ایسا شخص بھی موجود ہے جو ہماری زبان بھی سمجھتا ہے۔ چرن گپتا کی یہ بات قابل غور تھی۔ چند لمحات بعد شہباز نے کہا، ہاں اچھی تجویز ہے، بشرط یہ کہ ہمیں اس کا موقع ملے، شہباز نے کہا۔ شروق کو کنٹرول کرنا ضروری ہے، کہیں وہ دیوانگی میں کوئی حماقت نہ کر بیٹھے، حاتم فریدی نے کہا۔ میں اس سے بات کرتا ہوں، شہباز نے کہا اور پھر اٹھ کر شروق کے پاس جا بیٹھا۔ تم بہت پریشان نظر آ رہے ہو شروق، شہباز نے کہا۔ شروق نے آنکھیں کھول کر دیکھیں، غسیلی نظروں سے شہباز کو گھورتا رہا، پھر بولا، تم خوش ہو؟ یہ سب کچھ غیر معمولی نہیں ہے، سندھانی ہمارا تعاقب کر رہے تھے اور ہم اس کے لیے تیار تھے کہ کسی وقت بھی ان کے قیدی بن جائیں۔ ہم ان سے مقابلہ کرتے رہے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی تیار ہیں کہ کسی وقت بھی ان کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں۔ اس صورت میں بھی ہم ان سے تحفظ کے لیے ایک لائحہ عمل رکھتے ہیں، شہباز نے کہا۔ کیا؟ شروق نے پوچھا۔ یہ جنگلی ہیں، اگر بہت ذہین ہوتے تو ان جنگلوں میں نہ رہتے، اس لیے ذرا بھی موقع ملنے پر ہم انہیں شیشے میں اتار سکتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی جلد بازی ہوگی تو پھر اس نقصان کا ازالہ نہ ہو سکے گا، شہباز نے کہا۔ اوہ، نفع نقصان سے پہلے ہی کچھ ہو جائے گا، مجھے یقین ہے۔ تمہارے ساتھی بھی کچھ نہ کر سکے، بظاہر تو یوں لگتا ہے جیسے ہم بھوک سے ہی مر جائیں گے۔ میری کیفیت؟ اچانک شروق کلکاری مار کر بیٹھ گیا۔ شہباز خان نے گردن گھما کر دیکھا، بہت سے سندھانی اندر داخل ہو رہے تھے۔ انہوں نے لکڑی کے بنے ہوئے تشت ہاتھوں میں اٹھا رکھے تھے جن پر بھنے ہوئے گوشت کے ٹکڑے رکھے ہوئے تھے، ان سے اشتہا انگیز خوشبو اٹھ رہی تھی۔ چند تشتوں میں جنگلی پھل بھی نظر آ رہے تھے۔ مٹی کے بہت سے برتنوں میں دودھ تھا،
شروق کے دوسرے ساتھیوں میں بھی زندگی کی لہر دوڑ گئی اور وہ ندیدوں کی طرح ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگے۔ یہ چیزیں ان کے سامنے رکھ دی گئیں اور شروق کے ساتھی ان پر ٹوٹ پڑے۔ اوہ کتوں، جانوروں، انسان بنو، دوسرے لوگ بھی ہیں، پیچھے ہٹو ورنہ ایک ایک کو گولی مار دوں گا۔ سوری شہباز، سوری فرینڈز، یہ کئی روز سے بھوکے رہ کر پاگل ہو چکے ہیں۔ لو تم بھی گوشت لو، شروق نے کہا۔ ہم صرف پھل لیں گے شروق۔ کیوں پروفیسر، کیوں چرن؟ بالکل پتہ نہیں کون سے جانور کا گوشت ہے، پروفیسر نے کہا۔ جیسی تمہاری مرضی، شروق بولا۔ ویسے بھی شروق کے ساتھیوں نے پھلوں پر توجہ نہیں دی تھی، چنانچہ ان لوگوں نے یہ پھل اور دودھ استعمال کیا۔ وہ یہاں بھینسیں بھی دیکھ چکے تھے، اس لیے دودھ پینے میں کسی کو آر نہ ہوا۔ شکم سیر ہونے کے بعد شروق بھی چست نظر آنے لگا تھا۔ شام ہونے لگی تھی اور اس کے ساتھ ہی خون خوائیں بھی چلنا شروع ہو گئی تھیں، جو رات کو کافی سرد ہو گئی۔ موسم اتنا سرد کہیں محسوس نہیں ہوا تھا۔ ان لوگوں کو اس سرد موسم سے کافی پریشانی ہوئی تھی۔ کسی نہ کسی طور پر صبح ہو گئی، سورج کے ساتھ موسم بدل گیا۔ ویسے احاطے کے گرد رات بھر سندھانیوں کا پہرا رہا تھا۔ صبح کو انہیں باقاعدہ ناشتہ دیا گیا جو پھلوں وغیرہ پر مشتمل تھا۔ دن کو 11 بجے انہیں وہی نوجوان نظر آیا جو تعلیم یافتہ تھا، اس کے ساتھ بہت سے مسلح سندھانی تھے۔ ان سب کو احاطے سے باہر آنے کا اشارہ کیا گیا۔ تعلیم یافتہ سندھانی نے کہا کہ کیا تم لوگ سندھانی بستی دیکھنا چاہتے ہو؟ ہم تمہارے قیدی ہیں، اس لیے تم سے کسی خواہش کا اظہار بھی معنی ہے ہمارے لیے، شہباز خان نے کہا۔ تم ہمارے دشمن ہو، تم نے ہمارے بہت سے ساتھیوں کو ہلاک اور بہت سوں کو زخمی کیا ہے، اس کے بعد کیا ہم تمہیں دوست سمجھ سکتے ہیں؟ آؤ، سردار تم سے بات کرنا چاہتا ہے، اس سندھانی نے کہا۔ سب لوگ خاموشی سے ان کے نرگے میں چل پڑے۔ راستے میں شروق نے شہباز سے کہا، تم نے مجھے لیڈر بنایا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ لیڈر کی حیثیت سے تم سردار سے گفتگو کرو۔ تم جو کچھ اس سے کہو گے وہ میری نمائندگی ہوگی اور ہم تم سے انحراف نہیں کریں گے، شروق نے کہا۔ جیسا تم پسند کرو شروق، شہباز خان نے کہا۔ اور پھر اس وقت لیڈر کوئی نہیں، ہم سب قیدی ہیں، شروق نے کہا۔ نہیں ڈیئر شروق، تم بہرحال ہمارے لیڈر ہو، ان حالات سے بہرحال ہمیں نجات مل جائے گی، اس کے بعد ہم تمہاری ہی رہنمائی میں کام کریں گے، شہباز خان نے کہا۔ پروفیسر حاتم، فریدی یا چرن گپتا کو شہباز کے اس انداز میں گفتگو کرنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ شہباز بےحد ذہین اور موقع شناس ہے۔ شروق کے مزاج کو وہ سمجھ چکا تھا اور جانتا تھا کہ کس طرح ان سے حالات سے نپٹا جا سکتا ہے۔ البتہ شروق نے کسی قدر جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا، نہ جانے تم اس قدر پر امید کیوں ہو؟ میرا مذہب ہے ڈیئر شروق، جب حالات ہمارے قابو سے باہر ہو جاتے ہیں اور ہم خود کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے تو ہمارے چہرے آسمانوں کی جانب اٹھ جاتے ہیں اور ہم اپنی الجھن اس کے سپرد کر دیتے ہیں جو ہمارا تخلیق کنندہ ہے اور جس نے ہم سے کہا ہے کہ مایوسی گناہ ہے، شہباز خان بولا۔ اوہ، ان حالات میں بھی تو مذہب کی ٹانگ پکڑے ہوئے ہو، شروق نے کہا اور شہباز خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں شروق، مذہب ہمارا سہارا ہوتا ہے۔ بہتر ہے کہ تم اس موضوع پر گفتگو نہ کرو، شہباز خان بولا۔ شروق ہونٹ سکوڑ کر خاموش ہو گیا۔ سندھانی بستی ان کی نگاہوں کے سامنے تھی۔ چھوٹے بچے نظر آ رہے تھے اور کہیں کہیں عورتیں بھی، جن میں نوجوان لڑکیاں بھی تھیں اور بوڑھی عورتیں بھی تھیں۔ لیکن ایک بات ان لوگوں نے محسوس کی کہ وہ سب کے سب پروقار تھے۔ نوجوان لڑکیوں کی آنکھوں میں چھچورا پن نہیں تھا، وہ سادہ نگاہوں سے قیدیوں کو دیکھتی اور نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتی۔ شہباز خان گہری نگاہوں سے اس ماحول کا جائزہ لیتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ سندھانی نوجوان ان کی رہنمائی کر رہا تھا۔ بستی کافی وسیع و عریض تھی۔ ان کا سفر بالآخر ایک ایسی جگہ پر ختم ہوا جہاں ایک اور بہت بڑا احاطہ پھیلا ہوا تھا۔ سندھانی نوجوان نے انہیں اس احاطے کے دروازے سے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ اب یہ تو اندر جا کر ہی معلوم ہو سکتا تھا کہ دوسری سمت میں کیا ہے اور ان کی تقدیر، ان کے مستقبل کے بارے میں کیا فیصلہ کیے ہوئے ہیں۔ احاطے میں ایک عجیب سی کیفیت نظر آئی، جگہ جگہ بانسوں پر چھتیں لگا دی گئی تھیں۔ احاطہ کافی وسیع و عریض تھا اور بہت دور تک پھیلا ہوا تھا۔ ان چھتوں کے نیچے سندھانی نظر آ رہے تھے، لیکن جو انوکھا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے آیا وہ بڑا تعجب خیز تھا۔ چھتوں کے نیچے زمین پر گھاس بچھی ہوئی تھی اور اس گھاس پر زخمی سندھانی نوجوان پڑے نظر آ رہے تھے۔ ان کے معالج ان کا علاج کر رہے تھے، گویا یہ ہسپتال تھا، جس کی تصدیق ساتھ آنے والے سندھانی نوجوان نے کر دی۔ وہ کہنے لگا، یہ ہماری علاج گاہ ہے اور تمہیں یہ طریقہ علاج دیکھ کر یقیناً حیرت ہوگی، کیونکہ میں تمہاری دنیا کا طریقہ علاج دیکھ چکا ہوں۔ آؤ تمہیں دکھاؤں کہ ہم لوگ اپنے زخمیوں کا علاج کس طرح کرتے ہیں، وہ نوجوان بولا۔ سندھانی نوجوان کی رہنمائی میں یہ لوگ ایک چھت کے نیچے پہنچے۔ یہاں ایک ایسا سندھانی نوجوان موجود تھا جس کی آنکھ کی جگہ ایک گہرا غار نظر آ رہا تھا۔ اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی،
لیکن اس غار پر کوئی دوا وغیرہ نہیں رکھی گئی تھی، بلکہ ایک بوڑھا سندھانی آنکھ کے گوشے صاف کر رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنے ہاتھوں کو دھو کر اپنی ایک انگلی آنکھ کے اس غار میں داخل کر دی۔ شوق نے منہ بنا کر رخ تبدیل کر لیا، لیکن شہباز خان اور دوسرے لوگ بغور اس طریقہ علاج کو دیکھ رہے تھے۔ سندھانی زخمی نوجوان ہوش میں تھا، لیکن بالکل پرسکون تھا۔ غالباً اس کی آنکھ کا یہ زخم سن کر دیا گیا تھا۔ پھر وہ آنکھ کے اس غار سے چھوٹے چھوٹے گوشت کے ٹکڑے نکالنے لگا، جنہیں وہ انتہائی احتیاط سے لکڑی کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر لگتا جا رہا تھا۔ قریب ہی ایک بھورے رنگ کا سیال رکھا ہوا تھا، جسے بار بار وہ آنکھ پر ٹپکا دیتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے کام سے فارغ ہو گیا اور اس نے لکڑی کا وہ گول ٹکڑا اپنے ایک ساتھی کی جانب بڑھا دیا۔ سندھانی نوجوان وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ ایک اور چھت کے نیچے ایک ایسا شخص نظر آیا جس کا داہنا پاؤں ران کے پاس سے کاٹ دیا گیا تھا۔ سندھانی نوجوان نے کہا، اس کی ایک ٹانگ تمہاری چلائی ہوئی گولیوں سے چھلنی ہو گئی تھی اور اس قابل نہیں تھی کہ وہ جسم پر موجود رہے، چنانچہ اسے کاٹ دیا گیا اور اب اس کی جگہ نئی ٹانگ لگا دی جائے گی۔ وہ نوجوان بولا، کیا تم لوگ اس طریقہ علاج میں کامیاب ہو؟ شہباز خان نے بے اختیار پوچھا۔ صدیوں سے ہمارے ہاں یہی طریقہ علاج رائج ہے اور تمہارے ہاں کے طریقہ علاج سے کہیں زیادہ کامیاب ہے، وہ نوجوان بولا۔ گویا دوسری ٹانگ اس کے جسم سے منسلک کر کے تم اسے دوبارہ چلنے پھرنے کے قابل بنا سکتے ہو؟ شہباز خان نے پوچھا، اور سندھانی نوجوان ہنس پڑا۔ پھر بولا، نہ صرف چلنے پھرنے کے قابل بلکہ معمول کے مطابق زندگی گزارے گا اور بالکل پہلے کی مانند ہوگا، وہ نوجوان بولا۔ شہباز خان نے تحسین آمیز انداز میں گردن ہلائی اور وہ سندھانی نوجوان کے ساتھ وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے بہت سے سندھانی نوجوانوں کو دیکھا اور اس عجیب طریقہ علاج پر انگشتے بدندہ ہو گئے۔ تمہاری جدید سائنس کی عمر ہی کیا ہے؟ انسان تو اربوں سال سے جی رہا ہے اور تم سے بہتر انداز میں جیتا رہا ہے۔ تم اپنے آج کے طریقے کو مؤثر کہتے ہو۔ یہ سب کچھ وہ ہے جو صدیوں سے کام آتا رہا ہے، وہ نوجوان بولا۔ میں کہتا ہوں ان تمام فضولیات سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہمیں یہ سب کچھ کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ شروق چیخ کر بولا، اور نوجوان نے گردن ہلا کر اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر بولا، تعلق ہے مسٹر۔ ان سب کو جو نقصان پہنچا ہے اسے تم پورا کرو گے۔ جس کی آنکھ ضائع ہوئی ہے اسے تمہاری آنکھ درکار ہے، جس کے پاؤں ضائع ہوئے ہیں اسے تمہارے پاؤں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔